آج ہم بات کر رہے ہیں جامع مسجد قصائی واڑے کے امام مولانا عمان ندوی صاحب سے. جاننے کی کوشش کریں گے سماج میں جو تعلیم کی کمی ہے اور لوگ کیسے مدرسے یا اسکول میں آئے اور اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں. یہ بتائیے جو سماج میں تعلیم کی کمی ہو رہی ہے تو اس کو جو ہے کیسے لوگ اپنے بچوں کو مدرسے یا اسکول بھیجیں. خاص طور سے مسلمانوں کے یہاں تعلیم کی کمی ہے، جبکہ دوسری قوموں نے تعلیم کو اچھی طریقے سے لیا ہے اور اپنے بچوں کو وہ تعلیم دلاتے ہیں. لیکن مسلمانوں کے یہاں نہ دنیاوی تعلیم کی کوئی اہمیت ہے اور نہ دینی تعلیم کی کوئی اہمیت ہے، جبکہ آج کے وقت میں سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ تعلیم ہے. جب تعلیم ہوگی تو ہم آگے بڑھیں گے، جب تعلیم ہوگی تو ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا اور اسی طریقے سے مختلف شعبوں میں ہم کام کر سکیں گے. اگر ہم تعلیم سے خالی ہوں گے، علم ہمارے پاس نہیں ہوگا تو دنیا میں بھی ہم پیچھے رہیں گے اور جو دینی لائن ہے ہماری نماز روزہ اور اسی طریقے سے دوسری دینی احکامات ان میں بھی ہم پیچھے رہیں گے. سماج میں جو موجودہ حالات چل رہے ہیں اس میں آپ امن و شانتی کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ سماج میں جو حالات ابھی چل رہے ہیں اور خاص طور سے منی پور کے اندر اور اس کے علاوہ دوسری جگہوں کے اوپر جس طریقے سے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو ہم ایسے حالات میں مسلمانوں سے یہی کہیں گے کہ صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ کس طریقے سے ان حضرات نے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا اور اسی صبر نے، اسی تحمل نے اور اسی قوت برداشت نے دشمنوں کو گھٹنے ٹیکنے کے اوپر مجبور کیا. تو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں مسلمانوں سے کہ صبر سے کام لیں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے مکے کے اندر اور پھر اس کے بعد میں جو مختلف جنگیں ہوں ان جنگوں کے اندر کس طریقے سے انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا. تو ہم مسلمانوں سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ صبر سے کام لیں. انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ اس ملک کے اندر امن ہوگا، شانتی ہوگی اور بھائی چارہ پیدا ہوگا. آج کے سمے میں کچھ لوگ گھرانے ایسے بھی ہیں جو بچوں کو تعلیم جو ہے نہیں دلاتے. ان کو کیا آپ کہنا چاہیں گے کہ بچوں کو بھی تعلیم دیا ہے جتنا بچوں کا؟ یہ بات بالکل صحیح ہے، بلکہ یہ کہا جائے ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی کہ بچوں سے کہیں زیادہ تعلیم بچیوں کو دلائی جائے، کیونکہ جب بچی کے اندر تعلیم ہوگی، لڑکی کے اندر تعلیم ہوگی تو وہ اپنے گھر کو سجائے گی، سنوارے گی، بنائے گی اور اپنے بچوں کو اچھے سے اچھی تعلیم دینے کی کوشش کرے گی. اسکولوں میں اور مدرسوں میں کیا اندر رہتا ہے تعلیم کے سلسلے میں؟ اسکولوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اسکول زیادہ تر دنیاوی تعلیم کی طرف توجہ دیتے ہیں اور مدرسوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر بنیادی تعلیم جو مسلمان کی زندگی سے تعلق رکھتی ہے، جس میں نماز ہے، روزہ ہے، کلمے ہیں، دینیات ہیں، یعنی ایک مسلمان کو اس طریقے سے وہ تمام چیزیں سکھائی جاتی ہیں جو ایک مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہیں تاکہ وہ اپنے پروردگار کو پہچانے اور اس کی عبادت کرے. یہی چیز مدرسے کے اندر بتائی جاتی ہے. جہاں تک اسکول کا تعلق ہے تو اسکول میں یہ تعلیم نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہاں تعلیم جو ہوتی ہے وہ دنیاوی تعلیم ہوتی ہے اور شروع ہی سے ان کے دل کے اندر یہ چیز بیٹھی ہوتی ہے، والدین کے دلوں کے اندر، کہ ہمارا بچہ اسکول میں جائے گا تو وہاں سے وہ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، فلاسفر بنے گا، فلاں بنے گا، فلاں بنے گا. اس طریقے کے یہ خیالات اور رجحانات ہوتے ہیں. یہ فرق ہے بنیادی طور پر مدرسے میں اور اسکول میں. قصائی واڑے کی جامع مسجد ہے، اس کے بارے میں کیا بتائیں؟ قصائی واڑے کی جو جامع مسجد ہے یہ بہت پرانی مسجد ہے اور اس کے قائم کرنے والے، جیسا کہ بزرگوں سے سنا جاتا ہے کہ حضرت شیخ روشن شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے. انہوں نے اس مسجد کو قائم کیا تھا اور قائم کرنے کے ساتھ ساتھ
यहीं पर वो रहते थे और यहीं पर उन्होंने अपना मस्कन बनाया। और फिर उसके बाद में जब वो दुनिया से रुखसत हुए तो यहीं पर मस्जिद ही के गोशे में उनकी कब्र आज भी मौजूद है। उन्हीं के नाम से ये मस्जिद जानी जाती है और पहचानी जाती है। सन 2011 के अंदर इस मस्जिद की नई तामीर हुई है जो बहुत ही आलीशान है और इसमें तकरीबन 1500 नमाजी एक वक्त में आ सकती है। इतनी कुशादा ये मस्जिद हो चुकी है और आज भी हज़रत शेख रोशन रहमतुल्लाहि अलैह का नाम ज़िंदा है। और जितने लोग भी यहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज अदा करते हैं, या जो मकतब चलता है यहाँ पर, उसका सवाब हज़रत शेख रोशन शहीद रहमतुल्लाहि अलैह की रूह मुक़द्दस को पहुँच रहा है। जुमे को यहाँ जो दरस कुरान होता है, कुरान के मुताले से आम जनता को कुछ चीज़ें बताई जाती हैं, उसके बारे में देखिए, दरस कुरान का जहाँ तक मामला है तो कुरान हमारा असल सरचश्मा है, हमारा मंबा है। कुरान करीम से हमें रहनुमाई भी मिलती है, ताकत भी मिलती है, क़ुव्वत भी मिलती है। जिस तरीके से इंसान काम करता रहता है दिन भर, अगर उसको सोना न मिले, आराम न मिले, तो उसका जिस्म थक चुका होता है, चूर हो चुका होता है, दूसरे दिन वो काम करने की सकत और सलाहियत नहीं रखता है। ऐसे ही मुसलमान का मामला है कि जब वो बिल्कुल गाफिल हो चुका होता है अपनी ज़िंदगी से, अपने रब की इबादत से बिल्कुल गाफिल हो चुका होता है, अपनी ज़िम्मेदारियों से गाफिल हो चुका होता है, और जब वो कुरान की तरफ आता है, हदीस की तरफ आता है, इस दर्स के अंदर बैठता है, तो उसके अंदर एक नई तवानाई पैदा होती है, एक ताकत पैदा होती है, एक जोश पैदा होता है। और फिर वो चाहता है कि नहीं, जिस तरीके से मेरे नबी ने और कुरान ने हमें जीने का तरीक़ा बताया है, उस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी को गुजारें। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सन 2009 से दर्स का सिलसिला चल रहा है और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ये कायम है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस सिलसिले को आम फरमाए और इससे जो फ़यूज़ बरक़ात आम हो रहे हैं, अल्लाह ताला उनको सिर्फ यहीं तक नहीं बल्कि तमाम आलम के मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला उन फ़यूज़ और बरक़ात को आम फरमाए। हम बात कर रहे थे जामा मस्जिद कसाईवाड़ा के इमाम मौलाना अमान नदवी साहब से। जैसा कि आप लोग जानते हैं, समाज में तालीम की बहुत ज़्यादा कमी है, तो हम लोगों को तालीम के ऊपर तवज्जो देना चाहिए और अपने बच्चों को मदरसे हो या स्कूल, वहाँ ज़रूर भेजना चाहिए।